کے جیل کا غالباً ناگپور ہے کہ ایک مسلمان آدمی تھا جو نیرا جاہل تھا، اس کو کچھ نہیں آتا جاتا تھا، مگر حضور غوث پاک کی 11ویں وہ بڑی اہتمام سے کرتا تھا. تو اس نے 11ویں بنائی اور نیاز کا اہتمام کیا تھا. ایک وہابڑا جو ہے وہ اس وقت وہاں پر پہنچا. اس وہابی نے جو یہ کہا کہ یہ کیا غوث کا لنگر کرتے ہو، بولے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے اس نے گستاخی کی. چونکہ وہ نیاز کراتا تھا وہیں پر اس نے سب کے سامنے کہا، اور نیاز بن ہی رہی تھی. اب اس کو آیا جلال اس آدمی کو. اس نے آؤ دیکھا تھا تاؤ وہ چھورا اٹھایا وہاں پر جو پڑا ہوا تھا اور اس کے پیٹ پر وار کر دیا، وہیں پر اس کو مار ڈالا. مارا، گرفتاری ہوئی. گرفتاری کے بعد میں انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے، شاید ناگپور ہے جہاں تک میرا یہ ہے. گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد میں جو ہے وہ اس کو لے کر جایا گیا، جیل میں رکھا گیا. پیشی ہوئی، پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی اسے مارا ہے اور مجھے اس پر کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے جو کیا حضور غوث پاک کی محبت میں کیا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ گواہیاں بھی اس کے خلاف ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بچا لیں گے، تو جھوٹ بول دے. بولے کوئی ضرورت نہیں. خیر آخری سنوائی جو ہوتی ہے، آخری سنوائی میں جج پھر سے ایک مرتبہ پوچھتا ہے کیا تمہیں جرم قبول ہے، کیا تم نے ایسا کیا ہے، فلاں کو تم نے مارا، یہ پوچھتا ہے. تو اس سے ایک دن پہلے مغرب کے وقت جو ہے، مغرب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہرے لباس میں ایک بزرگ جو ہے وہ وہاں تشریف لائے جیل میں. جیل میں اس آدمی سے آ کر کہتے ہیں ملاقات کے لیے، کہتے ہیں کہ کل تیری جو ہے وہ پیشی ہے اور آخری فیصلہ ہونے والا ہے، تجھے اس پر کچھ کہنا ہے. کہا کہ مجھے اس پہ کچھ بھی نہیں کہنا ہے. کہا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے، بولے میں آیا ہوں، پتا چلا ہے تو میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے. تو کہنے لگا کہ آپ کو بولے مجھے اس پہ کوئی یہ نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے غوث پاک کی محبت میں اسے مارا، اور موت بھی آ رہی ہے تو مجھے غوث پاک کی محبت میں آئی گی، کہ اس بات کی مجھے خوشی ہے. تو کہا کہ بہرکیف کل اگر پیشی ہوتی ہے تو تم جج کو کیا کہو گے. کہا کیا کہنا ہے، وہی کہوں گا جو پہلے بتایا تھا، جو پہلے میں نے جرم جو اپنا اقرار جرم کیا ہے وہی کہوں گا. تو وہ بزرگ شخصیت جو تھی انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کہہ دینا کہ اگر جج تم سے پوچھے کہ تم نے فلاں کو مارا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک سور کو مارا ہے، میں نے سور کو مارا. کہا کہ یہ کیسے کہوں. کہا کہ میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کہوں. اب کہا ٹھیک ہے. پہنچا. ہوتا ہے معاملہ کبھی کبھی ذہن کا معاملہ کہ جو آدمی کورٹ میں پیشی ہوئی اس کو جج نے اس کو پوچھ لیا کیا تم نے فلاں کو مارا ہے. جج سے اس نے کہا کہ میں نے ایک سور کو مارا. بولے فلاں کو مارا، بولے میں نے سور کو مارا. آپ نے فلاں شخص کو مارا، میں نے سور کو مارا. جج کے دماغ میں کیا ہے، بولے دیکھو چل کے. بولے وہاں پر جا کر دیکھتے. جا کر پہنچے، قبر کو کھودا گیا. قبر کو کھودا گیا تو اب اس انسان کی بجائے اس قبر میں ایک سور پڑا ہوا تھا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا قبر میں. جج نے یہ معاملہ دیکھا اور فوراً جو ہے وہ اس کے لیے حکم جاری کیا کہ باعزت بری. سبحان اللہ، باعزت بری. اب وہ بری ہو گیا. خوشی کے معاملات تھے، یہ تھے. خوشی میں جو جیل سے نکلا وہ سب دعوتیں وغیرہ ہوئی تو کچھ لوگ آئے تھے، اس سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیا معاملہ ہوا کہ اچانک تم نے یہ ساری باتیں کہہ دی. بولے پتا نہیں مجھے کہ ایک پیشی سے ایک دن پہلے جو ہے وہ سنوائی سے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ایسا ایسا کہہ دینا. میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کہہ دوں گا. انہوں نے کہا میں نے بس وہی کہا. بولے کوئی جانتے تو بولے میں نہیں جانتا تھا، پہلی مرتبہ دیکھا. کہا کہ میں نے تمہارے معاملات کو سنا تو میں آیا ہوں ملنے کے لیے، ایسا ویسا. بہرکیف اب جو ہے وہ
लोगों ने कहा कि रजिस्टर में तो होगा, पता चलेगा कि वो कौन थे। वो लोग पहुंचे जेल में, रजिस्टर मंगाया गया। रजिस्टर में जो साइन, क्योंकि मुलाकात से पहले जो है नाम लिखा जाता है और साइन होती है, तो मुलाकात से पहले नाम और साइन देखी गई, तो नाम था और साइन थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। तो हुजूर गौस पाक थे, तो गौस पाक का गुस्ताख सुअर होता है। बेशक हाँ, तो ये फिक्स नागपुर के जेल का गालिबन नागपुर है,